بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران کے ایک ہفت روزہ میگزین کا کہنا ہے کہ جہاز ریسرچ سینٹر میں 26 ستمبر کو ہونے والے دھماکے میں اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ ریسرچ سینٹر میں دھماکے آگ لگنے کے باعث ہوا، لیکن در حقیقت وہ اسرائیل کی حکمت عملی کے مطابق ہونے والا ایک حملہ تھا، جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا تھا۔ اطلاع دی گئی تھی کہ مرکز کے 2 ملازمین مرتضیٰ کریمی اور حسین عابدی مارے گئے اور مرکز میں آگ لگنے سے ایک زخمی ہوا ہے۔ حالیہ مہینوں میں متعدد میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 1000 وار سے موت کی حکمت عملی کا انتخاب کیا، لیکن اسرائیلیوں نے حالیہ برسوں میں 1000 تلواریں اٹھائیں، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایشیا کو سرد لڑائی کے دور کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ جیو پولیٹیکل میدان میں نظریاتی لائنز کھینچنے یا چھوٹے دائرے بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کو سرد لڑائی دور کے تصادم اور تقسیم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چینی صدر کے بیان کو امریکہ کی ان کوششوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جو ان کی جانب سے انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کی جا رہی ہیں، اور ان کو چین اپنی فوجی اور معاشی طاقت کے خلاف سمجھتا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کے ابتدائی دور میں ہی امریکہ اور چائنا کے درمیان سفارتی طور پر بننے والی صورتحال نے اتحادیوں میں تشویش پھیلا دی ہے۔ اور امریکی حکام کا ماننا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ براہ راست رابطہ کاری ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بدولت 2 بڑی معیشتوں اور طاقتوں کے تعلقات کو بہتر رکھا جا سکتا ہے اور تصادم سے روکا جا سکتا ہے۔ ابھی تک امریکی اور چینی صدر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے لیے تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ جلد ہی یعنی اگلے ہفتے کے دوران ہوگی۔ بزرگوں کی جانب سے ہمیشہ ہی نوجوانوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں جن پر کبھی کبھار ہی عمل کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے کوئی بھی نصیحت اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بزرگ جن کی عمر 80 برس سے اوپر ہے، ان سے زندگی کے نچوڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نوجوانوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ آرٹ کے حوالے سے کام کرنے والی ایک ویب سائٹ نے بزرگوں کو ایک کارڈ دیا جس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں نام، دوسرے میں عمر اور تیسرے میں ان سے نوجوان نسل کو نصیحت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ 88 سالہ ڈیانا نامی دادی اماں نے نوجوانوں، بالخصوص نوجوان لڑکیوں سے کہا کہ کبھی بھی آدمی کے پیچھے نہ بھاگو۔ 94 سالہ لیس نامی بزرگ نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ یقینی بناؤ کہ مالی طور پر مستحکم رہو۔ 92 سالہ جوہن نے کہا کہ زندگی کے ہر پل کا لطف اٹھاؤ۔ ڈاٹ نامی 82 سالہ دادی اماں نے صحت مند زندگی گزارنے کی نصیحت میں کہا کہ صحت مند رہو، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرو، تازہ ہوا کھاؤ۔ جبکہ 91 سالہ باب نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ کسی کو پیار کرنے کے لیے تلاش کرو اور انہیں محبت کرتے رہو۔ لیکن دوستو، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور ریگولر قرآن پاک پڑھو۔ اس کے علاوہ ان کی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ موبائل پر اپنا وقت ضائع مت کرو، پہلے اپنا فیوچر بناؤ۔ ورزش تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وزن اٹھانے کی ورزش سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتے۔ حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں اگر آپ مجموعی طور پر 1 گھنٹہ وزن اٹھانے کی ورزش کر لیں، یعنی روزانہ 10 منٹ بھی کافی ہیں، تو ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 70% کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں وزن اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے بھی یہی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ حیران کن نتائج آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 13,000 سے اوپر افراد میں دل کی بیماری، فالج کی بیماری اور ورزش کے ان بیماریوں پر اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد اخذ کیے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن اٹھانے کی ورزش کرنا یا ایسا کام کرنا جس میں وزن اٹھانا پڑے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر متوازن ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر میں توازن آ جاتا ہے، جسم سے فالتو چربی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دل کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، فالج سے تحفظ ملتا ہے اور شوگر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جاگنگ کے اپنے فوائد ہیں، لیکن دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم کرنے میں ان کا فائدہ وزن اٹھانے کی ورزش جیسا نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسل بنانے کے لیے کی جانے والی ورزشیں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے آپ کو وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک سے ایک عجیب خبر آئی ہے جس نے خود سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کرۂ ارض پر انسانوں کے گرنے، چوٹ لگنے، درینہ مزدوری اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ قرار دی گئی ہے کہ جدید طرز حیات کا اثر ہمارے جسمانی توازن پر ہو رہا ہے اور گرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس میں چھوٹوں اور بڑوں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس رجحان کو ختم کر سکتے ہیں۔ گرنے، چوٹ لگنے، معذوری اور اموات کے یہ واقعات محض کھڑا ہونے اور چلنے کے دوران بھی پیش آئے ہیں۔ عالمی سطح پر سڑک حادثات کے بعد ہمارے گرنے کا عمل ہلاکت کی دوسری بڑی وجہ بن چکا ہے۔ اس ضمن میں برٹش میڈیکل جرنل نے ایک بہت بڑا سروے کیا ہے جس میں 195 ممالک میں گرنے، چوٹ لگنے، جزوی یا مکمل معذوری اور اموات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سال 1990 سے 2017 کے درمیان عالمی سطح پر گرنے سے سنگین نتائج کی شرح دگنا ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق گرنے سے چوٹ لگنے کے سب سے زیادہ واقعات گھٹنے اور ٹخنوں کی چوٹ کے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ تاہم ماہرین نے جوانوں اور نوجوانوں میں الکحل، موبائل فون کے استعمال اور تیز روی کو گرنے کے حادثات کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ تاہم 60 سال سے اوپر افراد میں گرنے کے بعد معذوری اور موت کا خطرہ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی کہ ایسے 80% واقعات غریب اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں رونما ہو رہے ہیں۔ ان ممالک کی بڑی آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے، جہاں گرنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت WHO کے مطابق ہر سال 6,46,000 افراد گرنے سے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ہمارے استحکام کی کمی میں خود دماغ اور جسم کا کمزور ہوتا ہوا امتزاج بھی شامل ہے۔ اسی طرح جذباتی اور نفسیاتی طور پر بھی ہم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان کی تہہ میں پہنچ کر ہم بہت حد تک اس عالمگیر مسئلے کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ماہرین نے دماغی ورزشوں، نماز، یوگا، چہل قدمی اور جاگنگ پر بھی زور دیا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں 16 سال پر محیط ایک تحقیقی مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ صحت مند انسان کا جسمانی درجہ حرارت صرف کم نہیں ہو رہا بلکہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس اسٹڈی میں گزشتہ 16 سال کے دوران سیمانی قبائل کے 5500 بالغ افراد کے جسمانی درجہ حرارت کا ریکارڈ گنگالا گیا، جو ایک طویل مدتی مقامی منصوبے سیمانی ہیلتھ اینڈ لائف ہسٹری پروجیکٹ کے تحت باقاعدگی سے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ انسان ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت اب 37 سینٹی گریڈ نہیں رہا، اگرچہ اس سے پہلے 2017 اور 2019 میں بالترتیب برطانیہ اور امریکہ میں کی گئی تحقیق سے یہی بات سامنے آ چکی ہے، لیکن تب یہ خیال کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک ترقی یافتہ ہیں جہاں عام لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات حاصل ہیں، جبکہ نسبتاً صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے بھی انہیں بیماریوں کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ تاہم سیمانی قبائل پر ہونے والی تحقیق نے معاملہ الجھا دیا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ سیمانی قبائل میں صحت مند بالغ افراد کا جسمانی درجہ حرارت پچھلے 16 سال سے مسلسل گرتا جا رہا ہے، جو آج 97.7 ڈگری تک گر چکا ہے۔ آج ایک صحت مند بالغ انسان کا اوسطاً جسمانی درجہ حرارت 98.6 ڈگری تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فی الحال اس سوال کا کوئی جواب ماہرین کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوستو، یہ تحقیق سائنس ایڈوانسز کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔